مارجن آف ایرر کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی کو اس کے غلطی پر شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس سے صرف نظر کر لینا، اس سے یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جانا کہ چلیں ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت سے مواقع میں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں لوگوں کو مارجن آف ایرر دیتے ہیں کہ چلیں فار ایگزامپل کسی شخص کی تعلیم نہیں اور اس نے کوئی ایسی بات کر دی تو وہ لوگ کہتے ہیں یار اس کی تو اتنی ایجوکیشن نہیں، اسے تھوڑا سا جو ہے نا وہ مارجن دے دیجیے۔ یا کوئی اور اسی طرح کے معاملات میں جو سرکاری محکموں کے کاموں کو نہیں سمجھتے، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازم جو ہیں یہ کرتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں یار ان کو اندازہ نہیں کہ سرکار کے کام کیسے چلتے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا مارجن دے دیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں، یعنی وزارت عظمیٰ پر جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں کہ سیاستدان کس بھاؤ بکتے ہیں اور ان کو کیسے لایا جاتا ہے اور وہ کیسے ان کی اٹھان اٹھتی ہے۔ تو یہاں بھی ان لوگوں کو تھوڑا سا مارجن دے دیں، ان کی بات پر اتنی گرفت نہ کریں۔ لیکن کوئی پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہو اور وہ ایک لمبی سیاسی زندگی رکھتے ہوں، پھر ان کے خاندان میں بھی لوگوں کو سیاست کرنے کا شوق ہو اور وہ پروفیشنل سیاستدان ہوں اور وہ یولیں اور چولیاں مار رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ویسے یہ چولیں مارنے میں تو پاکستان میں بہت سارے لوگ اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ فار ایگزامپل نواز شریف صاحب جب پاناما میں نکالے گئے تو اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر میرے آمدن کے ذرائع میرے ڈکلیئرڈ سورسز یا ذرائع سے زیادہ ہیں اور میرے پاس زیادہ پیسے آتے ہیں تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ یعنی وہ ججز کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے اگر میرے ذرائع زیادہ ہیں تو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو یہ بھی اندازہ نہیں کہ جو آپ نے اپنے انکم کے ذرائع ڈکلیئر کی ہیں، آپ کی اس کے اندر اندر ہی تمام ایسٹس لائبلٹیز میٹ آؤٹ ہونی چاہیے۔ اگر اس سے باہر بڑھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے ذرائع چھپا رکھے، لیکن ان کو نہیں پتہ۔ پھر ان سے دو ہاتھ آگے ہمارے عمران خان صاحب آگے، جنہوں نے جاپان اور جرمنی کی سرحد کو ملا دیا، پھر 1,40,000 پیغمبروں کا ہمیں واز کرتے ہوئے وہ دکھائی دیے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری تو ویڈیوز ہی اویلیبل ہیں جس میں وہ کیا ہے تیزابی ٹوٹے کے اعتبار سے یوٹیوب پر دستیاب ہیں کہ عمران خان صاحب نے کون کون سی یولیاں ماری ہیں۔ لیکن تازہ یولی جو ہے وہ آپ کو ایک صاحب کی سناتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اور کیوں کہا، تو آئیں سنتے ہیں۔ تو اس نے مفتی محمود صاحب اور مولانا کوثر نیازی کو بلایا۔ گلوکار بھٹو جب پھانسی کے پھندے پہ چڑھا تھا نا، تو اس نے مفتی محمود صاحب اور مولانا کوثر نیازی کو بلایا اور اس نے کہا کہ کل مجھے پھانسی لگنے والی ہے، لیکن تم دونوں مولوی ہو، گواہ رہنا کہ قیامت کے دن جب حساب ہو رہا ہوگا تو اللہ کے سامنے یہ گواہی دے دینا کہ یہ گلوکار تھا جس نے تیرے نبی کی غربت کی خاطر قادیانی ہو گئے مجھ سے چلا دیا۔ یہ ہمارے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، موسیٰ گیلانی، جنہوں نے 20,000 یا پتہ نہیں کتنے ہزار ووٹوں سے شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی کو شکست دی یہ پرسوں کے انتخاب میں۔ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں کہ ایک تو جن کے آپ پیروکار ہوں، جن کی پارٹی کے ٹکٹ پر آپ انتخاب لڑ رہے ہوں، تو آپ کو تھوڑا ادب احترام تو رکھنا چاہیے۔ وہ ذوالفقار کہہ رہے ہیں، ایک تو ان کی یہ چول ہے۔ دوسری چول جو انہوں نے ماری وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا مودودی اور کوثر نیازی کو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنی پھانسی سے قبل بلایا اور انہیں کہا تم گواہ ہو، یعنی مذہب کا تڑکا طریقے لبیک جیسا اور عمران خان کے قاسم سوری جیسا کہ تھوڑا اسلامک ٹچ دے دیں۔ یہ اسلامک ٹچ پر بھی، کیونکہ یہ یوسف رضا گیلانی وہ ہیں جو جنرل ضیاء کی غیر جماعتی کیبنٹ میں اور جنرل ضیاء کے ساتھی، تو صاحب ذرا ان کے ہاں بھی وہی رائٹ ونگ ذہنی مفلسی پائی جاتی ہے کہ یہ مذہبی تڑکا لگا رہے ہیں۔ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ اسلامک ٹچ دے دیں، مذہبی تڑکا لگا دیں۔
اور ذوالفقار علی بھٹو شہید نے تو مولانا کوثر نیازی اور مودودی کو اس وقت ہی خیر آباد کہہ دیا، یعنی ان کے دشمن ہونے کا ان پر عیاں ہو گیا، جب انہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کئی طرح کی ساز باز کر لی، اور بعد میں پھر مولانا کوثر نیازی اور جب لائن کٹ کی جیسی تحریر فرما رہے تھے۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے نے جو باتیں کہیں وہ ایک تو برمحل نہیں ہیں، دوسری وہ جھوٹی ہیں، اور تیسرا ان کا حقیقت سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ تو ہمیں ایسے ہی ایم این اے منتخب ملتے ہیں کیونکہ ہم ان کو مارجن آف ایرر دے نہیں سکتے، یعنی ان کو ہم کسی طرح کا مارجن نہیں دینا پسند کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے قومی اسمبلی کے ایم این اے منتخب ہو گئے۔ تو جب ایسے یولیاں اور چولیاں مارنے والے ایم این اے ہو جائیں اور پھر جن وزراء اعظم کا میں نے ذکر کیا وہ وزراء اعظم ہو جائیں، تو پاکستان کی نیا ڈوبے گی یا بچ پائے گی؟ ذرا سوچیے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔